اکثر تمہیں تمہاری من چاہی چیز کی طلب یا کسی کی محرومی توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور پھر تم اسی غم میں خود کو مبتلا رکھتے ہو کہ جو چھن گیا ہے وہ دوبارہ تمہیں ملے گا یا نہیں۔ تو جان رکھو کہ جب اللہ تم سے بہتر لے کر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے نا، تو کچھ اشارے اور نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرواتا ہے، اور وہ رب خود تمہیں قرآن میں اس کا اشارہ بھی دے رہا ہے کہ لوگوں کے گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کی تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے، کیونکہ تمہاری یہ آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اندر ہی اندر اس کی تکمیل کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہیں، تو سنو، اس اللہ کی محبت تو اتنی نرالی ہے کہ جب وہ تم سے کچھ لے کر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تو پھر اس کی عطائیں بھی بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ ایک بات جو مجھے اپنے رب کی بہت پیاری لگتی ہے، وہ ہے غم کے بعد کیے جانے والا خوشی اور آسانی کا وعدہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تم غم سے نڈھال ہوتے ہو تب وہ اسی غم سے خوشیوں کی ایسی خراج پیش کرتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ اللہ جی، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کچھ تم سے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اس سے بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہتھیلی کو خالی کرنے سے پہلے اسے بہترین شے سے بھرنے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جب تم غم کی شدت سے مرنے کے دہانے پر ہوتے ہو تب وہی رب اپنی رحمت سے تم میں نئی روح پھونکتا ہے، بتاتا ہے کہ بے شک جان لو کہ اللہ رب العزت بہت مہربانی کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ تم بھی یہی سوچتے ہو نا کہ محبت کو نکاح تک کیسے لے کر جایا جائے، اور دن رات اس درد میں رہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ تمہاری یہ الجھی ہوئی زندگی سلجھ جائے، اور دن رات اس التجا میں رہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کب قبول کرے گا۔ تو سنو، اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں تو مطمئن ہو جاؤ، وہ بھی مل سکتا ہے اگر تم کامل یقین والے ہو۔ اور یہ مت بھولو کہ ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کی رسائی ہے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ہے، اسی طرح یہ وقت بھی گزر جانا ہے۔ اور یاد رکھو کہ غم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آزمائش کا دورانیہ لمبا ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا۔ اور اللہ بار بار تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیاوی محبتیں صرف تمہاری آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے دور ہو۔ تم اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو پھر وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، اور جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ سنو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لے کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم کائنات کے کسی بھی گوشے میں قانونی فطرت سے نہیں ٹکراتے تو کائنات کی ہر شے تمہیں موقع دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب تم اپنی مرضی کرتے ہو تو جان رکھو کہ وہ درخت کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو، حالات کے بدلتے ہی ایک جھٹکا اس کی جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے تمہاری من پسند چیز کیوں لے لی گئی، تو یاد رکھو کہ جس طرح پانی کی یہ حقیقت نہیں کہ وہ کوئی نقش قبول کر سکے، بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم بے جا امید پر اپنی عمل کی بنیاد رکھو گے تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ جب تم خود پر بھروسہ اور اللہ پر یقین رکھتے ہو تو تمہارے مقدر کا ستارہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ ایسے معجزے کرے گا کہ تمہارا غم مسکراہٹ میں بدل جائے گا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اے اللہ جو اپنی من پسند چیز کے انتظار میں ہے،
ان کے انتظار کو مختصر کر دے، جو مشکل میں ہے ان کی مشکل آسان کر دے، اور غیب سے ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، اور جب تو کن کہے تو فیکون ہو جائے۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔